محترم ناظرین، آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو فاتحہ کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ فاتحہ کر پائیں گے اور پھر دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو ایک بار سورہ کافرون پڑھنا ہے۔ سورہ کافرون کون سی سورہ ہے یہ آپ کو بغل میں نظر آ رہی ہوگی۔ ایک بار سورہ کافرون پڑھنے کے بعد اب آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کون سی سورہ ہے یہ بھی آپ کو بغل میں نظر آ رہی ہوگی۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ کو ایک بار سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق کون سی سورہ ہے یہ بھی آپ کو بغل میں نظر آ رہی ہوگی کہ کون سی سورہ پڑھنی ہے۔ سورہ فلق ایک بار پڑھنے کے بعد اب آپ کو سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہے۔ سورہ ناس کی سورہ بھی آپ کو بغل میں نظر آ رہی ہوگی۔ سورہ ناس پڑھنے کے بعد اب آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی سورہ بھی آپ کو بغل میں نظر آ رہی ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب سورہ بقرہ یعنی الف لام میم کو مفلحون تک پڑھنا ہے۔ الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھنا ہے۔ جتنا پڑھنا ہے اتنی آیت آپ کو جو ہے کہ یعنی سورہ بقرہ کی جتنی آیتیں پڑھنی ہے اتنی آیتیں بغل میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اب اس کے بعد آپ کو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پڑھنی ہے۔ یہ جہاں تک پڑھنا ہے آپ کو وہ آپ کو بغل میں نظر آ رہا ہوگا۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو درود پڑھنی ہے۔ اب درود پڑھ لینے کے بعد آپ کو پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اتنا آپ کو پڑھنا ہے جو کہ بغل میں نظر آ رہا ہے۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد اب آپ جو ہے کہ دعا مانگیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنا پڑھے ہیں اگرچہ آپ صحیح پڑھے ہوں اس کے باوجود بھی دعا مانگتے وقت آپ کو اتنا ضرور کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اگر اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے معاف فرما، اور ان سبوں کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام نبیوں تمام رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما۔ پھر اتنا کہہ لینے کے بعد اب آپ کو صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اب آپ کو تابعین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پھر آپ کو تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کس کے نام سے فاتحہ لوگ کرا رہے ہیں یا آپ کس کے نام سے فاتحہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سیدی سرکار غریب نواز کے نام سے فاتحہ کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہ کہنا ہے خصوص بالخصوص سیدی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما۔ اتنا کہہ لینے کے بعد پھر آپ کو جو مانگنا ہو اپنے لیے یا جس کے یہاں فاتحہ کر رہے ہیں ان کے لیے جو مانگنا ہو آپ جو ہے کہ رب سے مانگ سکتے ہیں، تمام اولیاء کاملین کے صدقے میں، تمام صحابہ کے صدقے میں، تمام رسولوں کے صدقے میں، تمام نبیوں کے صدقے میں۔ تو اس طرح جب آپ کریں گے تو آپ جو ہے کہ آپ کا فاتحہ بھی ہو جائے گا اور دعا بھی آپ کی ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو فاتحہ کرنے کا مکمل طریقہ معلوم چل گیا ہوگا اور دعا کس طرح مانگنی اس کے بارے میں بھی معلومات ہو گئی ہوگی۔